بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں مگر وہی، میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو سہارا دیتا ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا، اور ایک دن میں ان صحابہ کے اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے وہ نکلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیات کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ان سے سوال صرف اس لیے کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کھانا کھلائیں، لیکن آپ گزر گئے اور مجھے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیات کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ بھی گزرے اور مجھے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر میرے پاس سے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو جو میرے دل میں تھا وہ آپ جان گئے اور میرے چہرے کے آثار کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور میں نے اجازت مانگی تو اجازت مرحمت فرما دی اور میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ پایا تو درافیت فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ آپ کے لیے فلاں نے ہدیہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اہل صفا کے پاس جا کر انہیں پلا لا۔ فرماتے ہیں، اہل صفا اسلام کے مہمان تھے، نہ وہ کسی کے والی تھے نہ مال کے مالک تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں کوئی چیز صدقہ کے طور پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے، اور جب کوئی ہدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو اصحاب صفا کی طرف پیغام بھجواتے، خود بھی اس میں سے لیتے اور انہیں بھی شریک فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اصحاب صفا میں سے تھا۔ ایک دن میں روزہ سے گزرا اور شام ہوئی تو میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی۔ میں قضا حاجت کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو کھانا کھایا جا چکا تھا۔ قریش کے خوشحال لوگ اہل صفا کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ کس کے پاس جاؤں؟ دل نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں۔ میں ان کے پاس آیا تو وہ نماز کے بعد تسبیح کر رہے تھے۔ میں نے ان کا انتظار کیا، جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے قریب ہوا اور کہا، مجھے پڑھائیے، حالانکہ میرا ارادہ صرف کھانا ہی تھا۔ تو آپ نے مجھے قرآن کریم کی چند آیاتیں پڑھائیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اس میں داخل ہو گئے اور مجھے دروازے پر چھوڑ دیا۔ میں ڈرا رہا اور سوچا کہ کپڑے اتاریں گے، پھر مجھے میرے لیے کھانے کا کہیں گے، لیکن میں نے کچھ نہ دیکھا۔ جب مجھ پر انتظار لمبی ہو گئی تو کھڑا ہوا اور چل پڑا۔ سامنے سے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا، یہ ابو ہریرہ، آج تمہارے منہ کی بو شدید ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آج روزے سے تھا اور روزہ کے بعد افطار نہیں کیا اور نہ افطاری کے لیے میرے پاس پوچھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو ایک حبشیہ باندی کو بلایا اور فرمایا، وہ پلیٹ ہمارے پاس لاؤ۔ جو باندی پلیٹ ہمارے پاس لائی تو اس میں بچا کچا کھانا لگا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے جو پہلے کھایا جا چکا تھا، اس کے لیے اطراف میں کچھ باقی تھا اور وہ بہت تھوڑا سا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور اسے اتار کر کھانے لگا۔ میں کھاتا رہا حتیٰ کہ سحر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور یہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔